جو کہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ یکم شوال کو ایک صحابی رسول جن کو جرنیل صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس جرنیل صحابی کا آج تذکرہ کرتے ہیں جس کو صرف ہم ہی جرنیل نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی جرنیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیابی کے رستے پہ چلنا شروع کر دوں۔ ایک بندے کو کامیابی کا رستہ میں بتاؤں، ایک بندے کو کامیابی کا رستہ آپ بتائیں، کسی کو کامیابی کا رستہ زید، عمر، بکر کوئی بتائے تو اس کامیابی کے رستے میں شک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو کامیابی کا رستہ اللہ پاک بتائے تو پھر اس میں دور دور تک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے بڑھ کر سچی ہوتی ہے۔ اب کامیابی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کامیابی کا رستہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے، تم ایسے کلمہ پڑھو جیسے نبی کے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب تم ایسے ایمان لے آؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں گارنٹی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام نے پھر کلمہ پڑھ کر ہر قسم کے مصائب کو، ہر قسم کی تکلیف کو اور ہر قسم کی بھوک کو برداشت کیا، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اگر ان کے جسم کو چیرا گیا، اگر ان کے جسم میں کیل لگائے گئے، اگر ان کے جسم کو پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اگر ان کو پہاڑ کی چوٹی سے گرایا گیا تو انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن پیارے آقا کریم کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا عمر ہے، بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، عاص ان کے والد کا نام ہے۔ آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ابو محمد بھی آپ کو کہتے تھے۔ یہ ابو عبداللہ کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، آپ عبداللہ کے باپ تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار مکے کے کافروں نے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، حبشہ میں، اور مکے کے کافروں نے کہا، اے عمر، تم نے بادشاہ نجاشی کو کہنا ہے کہ جتنے لوگ تیرے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ مکے والوں کی اکثر یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں کو دکھ دیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ بادشاہ نجاشی کے پاس جب عمر بن عاص پہنچے، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا، بادشاہ نجاشی، یہ تیرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نجاشی نے کہا، کسی صورت بھی
مسلمانوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر بادشاہ نجاشی نے عمر بن عاص سے گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا ہے عمر بن عاص، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، تم ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر بادشاہ نجاشی کہنے لگا کہ خدا کی قسم اے عمر بن عاص، میں گواہی دیتا ہوں وہ جو رسول ہیں وہ اللہ کے سچے رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بادشاہ نجاشی کہہ رہا ہے۔ یہ بادشاہ نجاشی کی باتیں حضرت عمر کے دل پہ اثر کر گئیں۔ گھوڑے کا رخ کیا مدینہ طیبہ کی طرف۔ آئے تھے مکے والوں کے قیدی لینے کے لیے کہ کچھ مسلمان ہمیں دے دیں، ہم قیدی بنا لیں اور اس کے بدلے پھر ہم مسلمانوں سے فائدہ لیں گے۔ لیکن بادشاہ نجاشی نے کہا اللہ کی قسم وہ سچے رسول ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ اب یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا لے کر چلے۔ یہ کہتے ہیں میں گھوڑا لے کر جا رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ میرے رستے میں 2 گھوڑ سوار اور بھی تھے جو گھوڑے پہ سوار تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور دوسرے تھے حضرت عثمان بن طلحہ، انہوں نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور نیا موضوع ہے، آپ سنیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا، جتنے آپ بیٹھے نا آپ توجہ سے سنیں۔ کہتے ہیں وہ میرا گھوڑا اور خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ تینوں کا گھوڑا جب برابر ہوا تو وہ مجھے جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا عمر تو کدھر جا رہا؟ میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے، آج رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ خالد بن ولید میرے ساتھ گھوڑے پہ سوار تھے دوسرے پہ۔ خالد بن ولید کہنے لگے اگر تم ان کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہو تو ہمیں بھی لیتے چلو، ہم بھی ان کا کلمہ پڑھیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا ہے عمر بن عاص اگر تم ان کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو۔ یہ تینوں کا قافلہ مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ جا رہا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا، سرکار کے نوکر بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، فرمایا میرے صحابہ آج مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشے ہماری گود میں ڈال دیے ہیں، کہ یہ اتنے بڑے جرنیل صحابہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں، آنسو قطار در قطار شروع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر رو کیوں رہا ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی مجھے اپنے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ میں نے اب اسلام قبول کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر 8 ہجری ہے اور تم نے اسلام قبول کیا ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر اپنے پچھلے گناہوں کو مت یاد کرو، جب تیری زبان نے میرے نام کا غسل کیا ہے اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات نے میرے دل کو بڑا حوصلہ دیا۔ تینوں لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ وہ ایک شاعر نے کہا، اس نے کہا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، گر کے قدموں پہ وہ قربان
پڑھ لیا کلمہ تو مسلمان ہو۔ حضور کا کلمہ پڑھ لیا نا، حضور کے نوکر بن۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی کہ پہلے اسلام سے دور تھے، اب اسلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے آ گئے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قریش کے نیک لوگوں میں اگر کچھ نام آتے ہیں تو ان ناموں میں ایک نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ وہ جرنیل تھے۔ اب ایک بندہ، دیکھیں میں ہوں امام مسجد ہوں، میں محلے میں کسی کو کہہ دوں یہ نیک ہے تو لوگ کہیں گے یار بڑی بات ہے، امام مسجد نے کہا نیک ہے۔ اور جس کو محلے کا کوئی اچھا حاجی کہہ دے، کوئی اچھا آدمی کہہ دے، پھر جس کو اس کا پیر کہہ دے کہ یہ نیک ہے۔ اور قربان جاؤں عمر بن عاص کی زندگی پہ، جس کو مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عاص ایک نیک آدمی ہے، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کا ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی حضور کی۔ فرماتے ہیں حضور کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی آرام فرماتے، ہم بھی سوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، جب بھی حضور آرام فرماتے، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا ہو، حضور اپنے جسم کے اوپر چادر لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے جسم پاک کے اوپر چادر لی، اور چادر لی تو چادر سینے تک آئی، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے چادر کا ایک پلو جو ہے وہ اپنے چہرے پہ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور کی آواز ویسے ہی بڑی نرالی تھی، حج کے موقع پہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، اور کوئی سپیکر ساؤنڈ نہیں تھا، مصطفیٰ باتیں کر رہے تھے تو خطبہ ہر بندے کے کان میں جا رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سرکار نے نا چہرے پہ چادر لی اور حضور نے ایک دعا فرمائی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہ عمر بن عاص، یا اللہ عمر کی مغفرت فرما۔ کہتے ہیں ہم نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ حضور نے دعا کی، یا اللہ عمر کی مغفرت فرما، ہم نے کہا آمین۔ تیسری بار دعا کی، یا اللہ عمر کی مغفرت فرما، ہم نے کہا آمین۔ جب 3 مرتبہ دعا کی، میرے نبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ میں عمر تو بہت سارے ہیں، یہ کس عمر کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عمر تو اور بھی صحابہ ہیں، یہ کس عمر کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر یہ عمر بن عاص کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ عرض کیا لجپال عمر بن عاص کے لیے اتنی دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ فرمایا جب بھی میں نے اسلام کے لیے آواز دی اور اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اسلام کو صدقے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے جس بندے نے اپنے گھر سے صدقہ اٹھا کے اسلام کے لیے میرے قدموں میں رکھا گیا اس کو زمانہ عمر بن عاص کہتا ہے۔ میرے آقا کے جیتنے بھی آسے، مل کے سارے جھوم کے پڑھیے، میرے آقا کے جیتنے بھی آسے۔ آج یہ سارے آن کی آواز نہیں آئی، سارے مل کے پڑھا، ہونتے روزہ کوئی نہیں رکھے آیا۔ میرے آقا کے جیتنے بھی آسے، ایسی مبارک جماعت
کے لیے اس کا پیر دعا کر دے، اس کے بارے نعرے ہوتے ہیں۔ اور یہ صحابی رسول ہیں، نبیوں کے امام دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو آسمان سے قبولیت جھک کر ان کے ہونٹوں کو چوم لیتی ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے عمر کے لیے دعا کی۔ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بات بڑی پیاری ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عاص بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے ایک دن کہا، اے عمر بن عاص ایک بات کا جواب تو دو۔ کہا کون سی بات کا؟ کہا جواب یہ دو، حضور جب بھی مشورہ کرتے ہیں، حضور تمہارے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور حضور جب کسی لشکر کو تیار کرتے ہیں تو زیادہ تمہیں امیر بنا کے بھیجتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا دل کو بڑا مزہ آئے گا۔ کہا میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں، حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں حضور سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یہ وہ پیار کی نسبت ہے کہ حضرت عمر بن عاص کو حضور لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ دوم امیر المومنین، جن کے ڈنڈے کی یہ شان تھی کہ مدینے میں زلزلہ آئے تو ڈنڈا مار کے زلزلہ روک لیتے تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر جتنی تیرے اندر عقل مندی ہے اور جتنا تو ذہین ہے اور جتنا تو سمجھدار ہے تو تمہیں تو پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، تم نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا سنو، ہمارے دل پہ جو قبضہ ہے وہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، اللہ نے چاہا ہے تو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ عمر نے اپنا سر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ عمر، ابو بکر، عثمان، حیدر کرار، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عمر بن عاص کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا، میں کلمہ پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا تو مصطفیٰ کریم مسکرا رہے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرے آقا کے جو سامنے والے 2 دانت مبارک تھے ان کے اندر خلا تھا، حضور جب مسکراتے تھے یا خطبہ دیتے تھے اس خلا سے نور کی لائٹیں نکلتی تھی جو پوری مسجد کو روشن کر دیتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا حضور مسکرا رہے تھے، نور میرے چہرے پہ آ رہا تھا۔ یہ شان ہے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ان کا موضوع شروع کیا؟ یکم شوال کو ان کا یوم وصال، تو میں نے کہا اس صحابی رسول کو بھی سلام کر لیں۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے آئے، اور حضور جیسا سپہ سالار پورے زمانے میں کسی جگہ نہیں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بازار سے سارے داخل نہیں ہوں گے، الگ الگ بازار سے جاؤ۔ الگ الگ بازار میں ایک ایک لشکر داخل کیا اور ایک ایک سپہ سالار آگے بنایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چھت پہ حضرت بلال پاک نے اذان دی، مولا علی پاک نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا۔ فرمایا جب بیت اللہ بتوں سے پاک ہوا، بڑی قابل توجہ بات ہے، سارے توجہ کریں، جب بیت اللہ بتوں سے پاک ہوا تو پھر اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، فرمایا خالد بن ولید اس گلی میں جاؤ، فلاں جگہ پہ ایک بت پڑا ہے، اس بت کو توڑنا تیری ذمہ داری ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل صحابہ کے نام لیے، فرمایا تم اس گلی میں چلے جاؤ، تم اس گلی میں چلے جاؤ، بتوں کے نام بتائے، حبل وہاں پڑا ہوگا، منات وہاں پہ پڑا ہوگا، نائلہ وہاں پہ ہوگا، ان کو توڑو اور ان کو ریزہ ریزہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید کو بھی بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے میرے نبی نے مجھے بلایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس بازار میں چلے جاؤ، اور فرمایا وہاں آگے جاؤ گے تو تین میل کے فاصلے پر
تمہیں ایک بڑا بت نظر آئے گا، فرمایا اس بت کو توڑ کر آؤ اور اعلان کر کے آؤ آج بیت اللہ بھی بتوں سے پاک ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جرنیل صحابی تھے کہ آپ نے کسی اور صحابی کو ساتھ نہیں لیا، آپ اکیلے چلے گئے، اکیلے ہی چلے گئے۔ 10,000 کا لشکر تھا اور کچھ وہاں پہ اور مسلمان ہوئے تھے، کسی اور کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے چلے گئے۔ اکیلے گئے تو وہاں پہ وہ قبیلہ حذیل کا وہ بت تھا، انہوں نے اس بت کے قریب ایک چوکیدار کھڑا کیا ہوا تھا، جس کو مجاور کہتے ہیں، کہ بے وقوف تھے، ایسے خدا بنائے ہوئے تھے جن کا خود خیال رکھنا پڑتا تھا، تو وہ چوکیدار کھڑا کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عاص جب اس کے قریب پہنچے تو چہرے کی نورانیت تھی، اور کیوں نہ نورانیت ہوتی، اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا سینے میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، اس چوکیدار نے کہا کہ میں اس بت کو پوجنے والے تو روزانہ آتے ہیں، لیکن آج جو یہ بندہ پوجنے والا آیا ہے یہ بندہ باقی بندوں سے الگ لگتا ہے، منفرد ہے۔ اس نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ جب اس نے سوال کیا کہ تم کون ہو، صحابی رسول نے کہا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا آج تمہارے بت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا اس کے قریب مت آنا، اس لیے کہ جو ہمارے خدا ہیں یہ اپنی خود حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کیے اور نعرہ تکبیر لگایا، اس طرح نعرہ تکبیر لگایا کہ تلوار لے کر اس پورے بت کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب وہ ریزہ ریزہ ہوا چوکیدار کو کہا کدھر گیا تیرا خدا؟ اس نے کہا میرے خدا کو چھوڑے، پہلے مجھے اپنے خدا کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ وہ جہاں حضرت عمر بن عاص بت توڑنے آئے تھے وہاں گونج پڑی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ، حق لا الا اللہ، مل کے سارے بڑے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واپسی آئے تو چوکیدار ساتھ تھا، فرمایا عمر بن عاص بت توڑ آئے ہو؟ عرض کیا لجپال صرف بتوں کو ہی نہیں توڑا، جس جس دل میں بتوں کا پیار تھا میں تو ان دلوں کو توڑ کے آپ کا دیوانہ بنا لایا ہوں۔ میرے آقا کے جیتنے بھی اس مل کے دھوم دھوم کے پڑھیے، میرے آقا کے جیتنے بھی آج مبارک جماعت پہلا۔ ایک قبیلہ تھا عمان، عین میم الف نون، عمان۔ یہ پورے کا پورا قبیلہ آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو سجدے کرتا تھا۔ حضور کو پتہ چلا کہ یہ قبیلہ آگ کی پوجا کرتا ہے، سرکار نے پتہ لگوایا کہ اس قبیلے کے سردار کون ہیں۔ 2 حقیقی بھائی سردار تھے۔ حضور نے خط لکھا، جب خط لکھا تو حضور نے پورے صحابہ کے مجمع پہ نظر دوڑائی، سرکار نے یہ خط فرمایا عمر، عرض کیا جی لجپال، فرمایا عمر بن عاص یہ خط قبیلہ عمان کے پاس لے کر جاؤ اور اس طریقے سے تم نے خط دینا ہے کہ لوگ بتوں کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا امتحان بھی تھا، لیکن ادھر فاروق اعظم کا قول بھی یاد تھا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ نے تمہیں بڑی سمجھداری دی ہے۔ کہتے ہیں میں خط لے کر اکیلا وہاں سے چلا اور آگ والوں کو اللہ کے رسول کا دیوانہ بنانے جا رہا تھا۔ میرے نبی کی سلیکشن پہ قربان جائیں، میرے مصطفیٰ نے عمر بن عاص کو خط دیا۔ عمر بن عاص وہاں پہ پہنچے، پوچھا کہ وہ جو 2 بھائی ہیں ان 2 بھائیوں میں سخت کون ہے اور نرم کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جو چھوٹے ہیں وہ نرم ہیں اور جو بڑا ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔
تو حضرت عمر بن عاص نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور چھوٹے بھائی کو بلا کر اس کو بٹھایا، بٹھا کر اس کے سامنے میرے نبی کا خط کھول دیا۔ میرے نبی کا خط کھولا۔ ڈاکٹر اقبال کی جب امی فوت ہوئی تھی تو ڈاکٹر اقبال نے انگلینڈ میں بیٹھ کے کہا تھا اب کون وطن میں میرے خط کا انتظار کرے گا۔ گویا اقبال کے جملے بتا رہے تھے خط میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ اقبال کا خط امی کی طرف تھا جس سے سکون ملتا ہے، اور ادھر کائنات کے تاجدار کا خط۔ کہتے ہیں میں نے چھوٹے بھائی کے سامنے جب خط کھولا تو اس نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط کو جوں پڑھتا گیا دل موم ہوتا گیا۔ اسلام کی دعوت تھی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنی سمجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہنی، تم خود یہ خط لے کر اپنے بڑے بھائی کے پاس جاؤ اور اپنے بڑے بھائی کو کہو کہ اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی ہے، آگ کو چھوڑو، خدا کو سجدہ کرو۔ کہتے ہیں وہ خط جب وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس لے کر گیا تو وہ جو سخت تھا میرے نبی کا خط اس کے سامنے آیا تو میرے مصطفیٰ کی تحریر نے اس کے دل کی بھی دنیا بدل دی۔ بڑا کہنے لگا خط کون لے کر آیا ہے؟ وہ بندہ گیا تو نہیں؟ چھوٹا کہنے لگا نہیں گیا نہیں۔ کہا پھر اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضرت عمر بن عاص کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے کہا عمر تم گواہ بن جاؤ، ہم نے تیرے رسول کا کلمہ پڑھنا ہے اور مسلمان ہو جانا۔ پھر دونوں بھائیوں نے جب کلمہ پڑھا، اب جب دونوں بھائیوں نے کلمہ پڑھا تو دونوں نے سجدہ کر رہا ہے رب کو۔ اب پورا قبیلہ، پورا خاندان، پورا محلہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ سردار تھے۔ ان دونوں نے پورے محلے کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا سنو، ہم نے آگ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے کریم کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آج سے تمہیں بھی ہمارا حکم ہے اپنی زبانوں کو مصطفیٰ کریم کے نام کا غسل دو۔ یہ غسل دینے کی برکت ہے کہ پورے کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں ایک عمر بن عاص کی سمجھداری، ایک عمر بن عاص کی حکمت عملی۔ وہاں پہ جا کے شور نہیں کیا اور چلو کلمہ پڑھو، یہ بھی کہہ سکتے ہو چلو کلمہ پڑھو لائن میں لگ جاؤ، نہیں، یہ شور نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، سختی نہیں کی، بلکہ حکمت عملی کی۔ اور حکمت عملی سے اچھا جب یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا نا تو عمر بن عاص نے ایک بندہ دوڑایا حضور کی طرف، میں جاؤ حضور کو جا کر خبر دو پورے کا پورا قبیلہ ہی آگ کو چھوڑ کے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو۔ جب میرے آقا کو خبر ملی تو صحابہ فرماتے حضور اس طرح خوشی سے مسکرانا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جس کی تحقیق روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا۔ جب حضور مسکرائیں پھر حضور نے اس بندے کو کہا عمر کو میرا پیغام دینا 2 سال ادھر ہی رہنا ہے، 2 سال ادھر ہی رہنا ہے، ان کو قرآن بھی پڑھنا سکھانا گیا، ان کو حضور کی حدیث بھی سکھانی ہے، ان کو اسلام کے جھنڈے تلے کھڑا کرنا گیا۔ حضرت عمر کو جب یہ پیغام پہنچا تو پیغام دینے والے نے کہا یہ پیغام تو بعد میں دوں گا، تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میں نے رسول اللہ کو بتایا کہ وہ پورا کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، حضرت عمر نے اچھلنا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کیا ہوا گیا؟ اور فرمایا میری عید ہو گئی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ راضی ہے تو خدا راضی ہو گیا۔ یہ شان ہے صحابی رسول کی۔ حضور لشکروں کا امیر ان کو بنا کر بھیجتے تھے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اور یہ میں کہتا ہوں سارے نوجوان بزرگ توجہ سے سنیں۔ مدینہ شریف سے 300 میل کے فاصلے پہ ایک وادی تھی، وادی قرا، وہاں پہ ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ قزا۔ قبیلہ قزا نے راتوں رات پروگرام بنایا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں۔ میرے نبی نے لشکر تیار کیا،
میرے مصطفیٰ نے لشکر تیار کر کے حضور نے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کو بنایا۔ فرمایا راتوں رات ان کے اٹھنے سے پہلے تم نے وہاں پہ جا کر ان کا حملہ روکنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص لشکر کو لے کر ساتھ نکلے تو ایک کنواں تھا، اس کنویں کو سلاسل کہا جاتا ہے۔ آپ کنویں کے قریب آئے تو کنویں کے قریب آ کر آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ جب کنویں کے قریب آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے پڑاؤ کرنے کے بعد حکمت عملی سے ایک بندہ پھر مدینہ کی طرف بھیجا۔ آقا جتنے آپ نے سپاہی بھیجی ہیں یہ تھوڑے ہیں، اور بھیجیں۔ حضور نے 200 کا لشکر اور تیار کیا، جس میں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم جیسے بھی صحابہ تھے۔ ان کا امیر بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو، وہ تشریف لائے۔ یہ 500 کا ٹوٹل لشکر اس کنویں کے قریب ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا جب میں کہوں گا اس وقت تم نے لشکر پہ حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے اتنے بڑے بڑے صحابہ میں ان کو امیر بنایا، یہ میرے نبی کی نظر کا کمال ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص نے کہا اب میں کہنے لگا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ لشکر پہ حملہ کرو، وہ جو وادی قرا کا لشکر تھا جس نے مدینہ کی طرف آنا تھا، اس پر صحابہ نے اتنے زور سے حملہ کیا تو کچھ ان کے لوگ دوڑ گئے اور کچھ وہیں پہ مر گئے۔ اب جو لشکر کے لوگ دوڑنے لگے نا تو حضرت عمر بن عاص کو صحابہ کہنے لگے ہمیں اجازت دیں ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا نہیں، ان کا پیچھا نہیں کر رہا، ان کو جانے دو۔ پھر سردی تھی بہت زیادہ، رات کا وقت تھا، صحابہ نے کہا ہمیں آگ جلانے دو۔ عمر بن عاص نے کہا نہیں، آگ نہیں جلانی۔ وہ دور تھا کہ امیر کی بات مانی جاتی تھی، فرمایا مجھے آگ جلانے دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آگ نہیں جلانی۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے غصے والے صحابی تھے اور جلال بھی بڑا تھا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، نہ دشمن کے پیچھے جانے دیتے ہیں نہ آگ جلانے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا مجھے حضور نے امیر بنایا، میری بات مانو، میری بات مانو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، اس کی سلیکشن میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ جب یہ باتیں ہوئی، عظیم الشان فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد جب صحابہ مدینہ کی دھرتی میں داخل ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے چہرے کی مسکراہٹ میرے مصطفیٰ کے سامنے تھی۔ حضور نے عمر بن عاص کو مبارکباد دی، عمر بن عاص نے مبارکباد وصول کی۔ صحابہ نے ان کی شکایت کر دی، عرض کہ آقا یہ دو مسئلوں کا حل ہمیں لے کر دیں، ایک دشمن کے پیچھے انہوں نے ہمیں نہیں دوڑنے دیا، دوسرا ہمیں انہوں نے رات کو آگ نہیں جلانے دی۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ جب سارے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو، تم نے فتح کر لی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ عمر، دشمن تو جا رہا ہو تو اس کے پیچھے تو دوڑنا چاہیے، اور تم نے صحابہ کو کیوں نہیں دوڑنے دیا؟ عرض کیا آقا وہ دشمن ڈر کے مارے اپنی وادیوں میں دوڑ رہے تھے، اپنے گھروں میں دوڑ رہے تھے۔ اگر میں کسی صحابی کو آرڈر کرتا کہ تم اس کے پیچھے دوڑو تو یہ صحابہ دوڑتے دوڑتے اس کے گھر میں پہنچ جاتے، تو بندہ گھر میں تو شیر ہوتا ہے، آقا وہ گھر میں ہمارے صحابی کو پکڑ کے شہید کر دیتے تو یہ ہمارا نقصان تھا، میں نے اس لیے نہیں جانے دیا۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے اس کو کہتے ہیں جرنیل۔ فرمایا تم نے رات کو آگ کیوں نہیں جلانے دی؟ عرض کیا آقا ہماری تعداد تھی تھوڑی، اگر ہم رات کو آگ جلانے دیتے تو آگ روشن ہوتی، کافروں کو پتہ چل جاتا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کافر ہماری تھوڑی تعداد دے کر ہم سے پہلے، ہمارے حملہ کرنے سے پہلے ہمارے اوپر حملہ کر دیتے، تو آقا یہ ہمارا نقصان تھا۔ ہم جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے تو ہماری آواز انہیں بتاتی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے، اگر میں کہتا کہ یہ آگ روشن کرو تو آگ کی روشنی نے کافروں کے سامنے واضح کر دینا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ ہے جرنیل کی خصوصیت، اس وقت سے لے کر آج تک جس جگہ پہ بھی جنگ ہو تو جنگ میں یہ قانون دیا جاتا ہے کہ رات کے وقت تم نے اپنے خیموں کے باہر اور اپنے مورچوں پہ روشنی نہیں کرنی ہے، اس لیے روشنی کرتے گے تو دشمن کو تمہارا پتہ چل جائے گا۔ یہ عمر بن عاص کا بنایا ہوا قانون یہ آج تک بھی زندہ ہوتا بھی رہا ہے،
यकम शवाल ईद वाले दिन इनका यौम विसाल था। मैंने कहा नया मौजू इनकी बारगाह में सलाम पेश करूं। विसाल का वक़्त आया तो बड़ा रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। बेटों ने पकड़ लिया, बाजुओं से पकड़ा, बाबा आप मौत से डर गए हैं? फरमाया नहीं, मौत से डरा नहीं हूँ, मुझे वो वक़्त याद आ गया है जब मैंने सरकार का कलेमा पढ़ा था। और क्या बाबा उस वक़्त में क्या खसूसियत थी? कहा उस वक़्त में ये खसूसियत थी कि जब मैंने कलमा पढ़ा था तो मैं रो रहा था। हुजूर ने फरमाया रो क्यों रहे हो? तो मैंने अर्ज़ किया मुझे अपने पिछले गुनाह याद आ रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहू। जब कोई गैर मुस्लिम, काफिर, ईसाई, यहूदी, नसरानी अपनी ज़ुबान को मेरे नाम का गुस्ल देता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ऐ मेरे बेटो, मुझे वो वक़्त याद आ गया जिस नबी के नाम की इतनी बरकतें हैं, उसके प्यार की कितनी बरकतें हैं। और दूसरा इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा। फरमाया जो हिजरत अल्लाह के लिए करता है, हिजरत करने से पहले जो उसने गुनाह किए होते हैं, हिजरत करने के बाद अल्लाह वो सारे माफ़ फरमा देता है। वह इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहू। और फरमाया हज करने से पहले बंदे ने जितने गुनाह किए होते हैं, जब हज कर लेता है तो यूँ होता है जैसे अभी माँ के पेट से इस दुनिया में आया है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। ये मेरा पूरा बयान इंशाअल्लाह यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाए।